دوستو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دوستو آج کے دور میں مسلمانوں کی ہوتی ہوئی موب لانچنگ کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں اسی تعلق سے ایک چھوٹا سا دلچسپ قصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل سے جوائن ہو جائیں تاکہ آپ کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیو مس نہ کرنے پائیں۔ دوستو لندن میں ایک پاکستانی مسلمان رہا کرتا تھا جو کارپینٹر کا کام کیا کرتا تھا۔ کسی یہودی نے اس پاکستانی کارپینٹر سے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کروانے اور فرنیچر کا کام کروانے کا معاملہ طے کیا۔ اس یہودی شخص نے کارپینٹر سے کہا کہ اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو ہمارے گھر میں ایک پارٹی ہے، اس سے پہلے یہ سارا کام فائنل ہو جانا چاہیے۔ مسلم کارپینٹر نے کہا کہ اگلے مہینے کی 4 تاریخ تو بہت دور ہے جناب، بلکہ اسی مہینے کی 20 تاریخ کو میں آپ کا کام فائنل کر دوں گا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ 20 تاریخ بھی نکل گئی اور کام فائنل نہیں ہو سکا، اور اگلے مہینے کی 4 تاریخ بھی آ گئی، پھر بھی وہ کارپینٹر کام فائنل نہیں کر پایا، اور وہ یہودی بار بار یاد دلاتا رہا، یہاں تک کہ پارٹی کی آخری تاریخ بھی آ گئی اور گھر کا کام فائنل نہیں ہو سکا۔ یہودی نے بہت صبر کیا اور اپنی پارٹی کسی اور جگہ پر کرنے کا پروگرام بنا لیا اور اس کارپینٹر کو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر تقریباً 2 مہینے بعد وہ مسلم کاریگر یہودی کے پاس پہنچا اور کام ختم ہونے کی خبر دی اور اپنا پیسہ مانگنے لگا۔ ادھر یہودی نے بھی پلان بنا لیا تھا کہ وہ اس کاریگر کو پیسہ اب جلدی نہیں دے گا، اسے پریشان کرے گا، اور اب اس طرح سے وہ یہودی ہر روز کارپینٹر کو ٹالتا رہا کہ آج نہیں تم کل آنا یا فلاں تاریخ کو آنا۔ یہودی کے ایسا کرنے سے وہ مسلم کارپینٹر بہت پریشان ہوا کہ اب پیسہ کیسے نکالا جائے۔ کارپینٹر نے تنگ آ کر اس یہودی کے ربی یعنی یہودی عالم کے پاس گیا جہاں وہ یہودی روز جایا کرتا تھا۔ مسلم نے اس یہودی عالم سے یہ شکایت کی کہ یہ آدمی میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ یہودی عالم نے مسلم کارپینٹر کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ بالکل بھی نہ گھبرائے، اس کا پیسہ اسے مل جائے گا۔ اس عالم نے اس یہودی کے لیے ایک چھوٹا سا پرچہ لکھا اور مسلم کارپینٹر سے کہا کہ یہ لفافہ لے جا کر اس کو دے دینا، اور یہ پڑھتے ہی وہ یقیناً تمہارے پیسے ترنت واپس دے دے گا۔ جب وہ کارپینٹر پرچہ لے کر اس یہودی کے پاس پہنچتا ہے اور جیسے ہی اس یہودی نے اس پرچے کو پڑھا تو ترنت اس کا پیسہ واپس دے دیا، اور ساتھ ہی اس مسلم کارپینٹر سے معافی بھی مانگی، اور اس پرچے پر شکریہ لکھ کر اس مسلمان کو وہ پرچہ اپنے ربی یعنی اپنے عالم کے پاس واپس لوٹانے کے لیے دے دیا۔ اس مسلمان کے دل میں بہت سارے سوال اٹھے کہ آخر جو آدمی مجھے اتنا پریشان کر رہا تھا، مجھے اتنا دوڑا رہا تھا، اچانک ایک چھوٹے سے پرچے کو پڑھ کر مجھے پیسہ بھی دے دیا اور مجھ سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آخر اس پرچے میں ایسا کیا لکھا ہو سکتا ہے؟ آخرکار جب مسلم کارپینٹر نے پرچے کو کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ تمہارے اندر مسلمانوں کی عادت کب سے پیدا ہو گئی؟ یاد رکھو، جس قوم میں عہد و پیمان نہیں رہتا اور جو قوم وعدے پر قائم نہیں رہتی، وعدہ خلافی کرتی رہتی ہے، اپنی بات کی عزت کو نہیں رکھتی، تو وہ قوم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جایا کرتی ہے، زوال کا شکار ہونے لگتی ہے، دوسری قوموں کی غلام بن جاتی ہے، اور پھر نہ تو اس کو کبھی سزا ملتی ہے، نہ ہی عزت ملتی ہے، نہ ہی عظمت ملتی ہے، بلکہ اس پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جن کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، اقتدار بھی ہوتی ہے اور حکومت بھی ہوا کرتی ہے، اور یہ طاقتور قوم ان پر سخت سے سخت ظلم کیا کرتی ہے، اور اس قوم کے لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ کیا تم بھی مسلمانوں کی طرح اپنی عزت و عظمت، رتبہ و حکومت و سیاست اور اقتدار و بلندی کو گنوانا چاہتے ہو؟ یہ پڑھ کر اس مسلم کارپینٹر کے دل و زمین پر ایسی چوٹ لگی کہ وہ پرچے کو دیکھتا ہی رہ گیا اور اسے خود پر اور اپنی
قوم کی بربادی اور خستہ حالی پر ماتم کرنے کے علاوہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اب دوستو ذرا غور کریں، ہر شہر کے مسلم محلوں میں ہوٹلوں پر گھنٹوں بتانے والی ہماری یہ قوم، پانی کی گمٹی اور چائے کی دکانوں پر سڑے ہوئے کپ اور پیالوں میں بھنبھناتی مکھیوں کے درمیان چائے پیتی ہوئی ہماری یہ بدنصیب قوم، گاڑیوں کی نئی نئی ورائٹیاں ایجاد کرنے والی ہماری یہ قوم، بنا کاغذات بائک کو ہوا میں اڑاتے ہوئے نوجوانوں کی ہماری یہ قوم، معمولی سے پیسوں پر نزدیکی تھانے اور مقامی پولیس چوکی کے مخبروں والی ہماری یہ قوم، کوئی خاص تعلیم یا ہنر نہ ہونے کے باوجود لوگوں پر الزام لگاتی ہوئی ہماری یہ قوم، ہر گلی کوچے محلے اور سڑک پر بڑے بڑے نیتاؤں کے نام کے فلیکس بورڈ لگا کر خوش ہونے والی ہماری یہ قوم۔ دوستو یاد رکھیے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم نے اپنی حالت کو بدلنے کا خود خیال نہ کیا ہو۔ تو اے مسلمانوں، ہم تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا اس لیے نہیں کیا کہ ہم اس طرح دنیا کے سامنے رسوا ہو جائیں۔ اپنی خواہشوں پر لگام لگا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کیجیے۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اس دور کا سب سے مضبوط ہتھیار یعنی قلم دے کر دنیا کی سب سے بہترین دولت یعنی علم سے انہیں مالا مال کر دیجیے۔ خدا را سنبھل جائیے، اپنی نہیں تو کم سے کم اپنی آنے والی نسلوں کی تو فکر ضرور کیجیے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر